السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے 40 حدیثوں کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اس سے قبل 2 حدیثیں بیان کی گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ تیسری حدیث سے آگے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص میری 40 حدیثوں کو جو دینی امور سے متعلق ہوں ان کو یاد کر لے کوئی شخص زبانی اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچا دے تو ایسے شخص کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن فقیہ بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ دوسری بات فضیلت کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری چیز اس کی فضیلت کے سلسلے میں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی نمازوں، اس کی عبادتوں اور اس کی طاعتوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں گواہی دوں گا۔ آج حدیث تیسرے نمبر کی بتائی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ دنیا ملعون ہے، یعنی دنیا کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے کہ اتنا دنیا کے چکر میں پڑ جایا جائے کہ اپنی آخرت کو بھول جائے انسان۔ حضور نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ سب کا سب ملعون ہے۔ آگے فرمایا جو اس سے مستثنی چیزیں تھیں، فرمایا الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی طاعت یہ ملعون نہیں ہے، بلکہ یہ کرنے کے لائق چیز، پسندیدہ چیز ہے۔ آگے اور فرمایا کہ عالم اور متعلم یہ ملعون نہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے، مرغوب ہے اللہ کو، وہ چیز ملعون نہیں۔ پھر سے حدیث کے الفاظ نقل کیے جاتے ہیں ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم۔ چوتھی حدیث سلام کی فضیلت کے سلسلے میں نقل کی جاتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو، سلام میں سبقت کرنے والا ہو۔ یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے، اللہ کے قرب کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والا ہے۔ سلام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ سلام کے بارے میں یہ حکم ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آنے والا شخص سلام کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بڑی عمر والے کو چھوٹی عمر والا سلام کرے، اور اگر وہ نہ کر سکے تو بڑی عمر والا بھی چھوٹی عمر والے کو سلام کر لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ کا یہ عمل ہے کہ آپ جب گلیوں سے نکلا کرتے تھے تو جو بچے نظر آتے تھے آپ ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اگر گزر رہے ہیں اور کوئی سلام نہیں بھی کر رہا ہے تو چھوٹی عمر والوں کو بھی سلام کر لے، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بیماری یہ ہے، ایک عیب یہ ہے کہ سلام اس شخص کو کرتے ہیں جس سے کوئی تعارف ہو، جان پہچان ہو، اور اگر کوئی جان پہچان نہیں ہو تو ایسے ہی آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ سلام ہر اس شخص کو کرو، چاہے اسے تم جانتے ہو اور چاہے تم نہ جانتے ہو، لیکن پھر بھی اس کو سلام کرو۔ اسی طریقے سے مسجد میں سلام کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا جائے تو سب سے پہلے داہنا پیر رکھنا چاہیے مسجد کے اندر، اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جب اندر داخل ہو جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ بسم اللہ اور درود پاک اس طریقے سے پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اب جب مسجد کے اندر پہنچ گئے، دعا پڑھ کر کے داخل ہو گئے، اب وہاں پہنچ کر کے اگر عربی میں جو ہے اعتکاف کی نیت یاد ہو تو عربی میں کہہ لیں، ورنہ اردو میں کہہ لیں۔ عربی میں کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ عربی میں نیت کرنے کی دعا ہے، اور اگر عربی میں نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اردو میں یہ کہہ لیں کہ اللہ کہ ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے، ہم عبادت نہ بھی کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارا وقت جو ہے عبادت کے اندر شمار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔